السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کے اس شو میں ہم بات کریں گے فیفا ورلڈ کپ 2022 جو کہ قطر میں ہو رہا ہے۔ ایک نہایت ہی شاندار اور نہایت ہی عالی شان یہ ورلڈ کپ ہو رہا ہے جو کہ تاریخ کے اندر بہت ہی عجوبہ اور بہت ہی نرالا ہے۔ یہ تاریخی ورلڈ کپ اس لیے بھی الگ ہے اور الگ ہی پہچان رکھتا ہے کیونکہ جس قطر کے اندر ایک بھی اسٹیڈیم نہیں تھا، اس کے اندر آج ہزاروں اسٹیڈیم قطر کی گورنمنٹ نے بنا دیا ہے۔ اسی طریقے سے یہاں کی گورنمنٹ نے نہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے بلکہ یہاں کی گورنمنٹ نے اپنی ایک اسلامی شناخت اور مسلمانوں کی شناخت کو برقرار رکھا ہے۔ یہاں کے حکومت نے یہ بات لازمی کر دیا ہے کہ یہاں کوئی بھی اسٹیڈیم کے اندر شراب نہیں پی سکتا ہے اور نہ ہی کوئی ننگا رہ سکتا، جبکہ دوسرے اسٹیڈیم کے اندر آپ دیکھیں گے کہ شراب کا دورہ ہوتا ہے، ننگے بہت سارے لوگ صرف فلیگ لگا کر کے ہی یوں ننگے عورتیں گھومتی رہتی ہیں۔ یہاں مکمل طور پر حرام، مکمل طور پر پابندی لگا دی گئی ہے کہ کوئی آدمی یہاں نہ شراب پی سکتا ہے، نہ تو یہاں ننگے جسم گھوم سکتا ہے، نہ ہی کوئی ایسی بیہودہ حرکتیں کر سکتا ہے جس سے غلط میسج اور غلط پیغام جائے۔ یہ پہلی چیز جو قطر کی حکومت نے بہترین اور اچھا کام کیا ہے۔ دوسری بات جو یہاں کی حکومت نے کیا ہے وہ تمام لوگوں سے الگ اور نرالا ہے، وہ یہ کہ یہاں کی حکومت نے علماء کرام کی ایک جماعت کو متعین کر دیا ہے کہ یہاں لوگ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہیں گے، کیونکہ قطر یہ مسلسل حیران کرتا جا رہا ہے کہ کھیلوں کی دنیا کے سب سے بڑے ایونٹ کو دعوتی اسلام کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ دنیا بھر سے سینکڑوں علماء کرام اور اسکالرز منگوائے جا رہے ہیں، مختلف زبانوں کے اندر تبلیغ کا کام انجام دیا جائے گا۔ 2000 مقامی علماء کرام بھی فٹ بال ورلڈ کپ کی ڈیوٹی کریں گے اور یہاں پر دعوت اسلام کو عام کریں گے، اور اسی طریقے سے مختلف جگہوں پر ان لوگوں نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو، قرآن کی آیتوں کو، تاریخ اسلامی کو، یہ ان لوگوں نے بورڈ بنا دیا، بڑے بڑے بورڈز بنا دیے تاکہ لوگ دیکھیں اور اسلام کیا میسج دیتا ہے، پوری دنیا سے آنے والے لوگ دیکھیں اور پڑھیں کہ ہمارا اسلام کیا پیغام دیتا ہے۔ ان میں سے بہت بورڈ ان لوگوں نے لگایا ہے، جن میں سے بعض بورڈز کی میں احادیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک بورڈ انہوں نے لگایا ہے یسروا ولا تعسروا، کہ تم لوگوں کے ساتھ آسانی پیدا کرو، لوگوں کے ساتھ مشکل پیدا مت کرو، وسکنوا ولا تنفروا، تم لوگوں کو سکون دو، لوگوں کو تسلی دو، ولا تنفروا، ان کے لیے نفرت پیدا مت کرو۔ کتنی پیاری حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ لوگوں کے ساتھ آسانی پیدا کرو، مشکل پیدا مت کرو، لوگوں کو تسلی دینے والا بنو، لوگوں کو نفرت دلانے والا مت بنو۔ اتنی پیاری حدیث کو انہوں نے ایک بڑے سے بورڈ میں لگا کر کے آویزہ کر رکھا ہے تاکہ لوگ آئیں اور اسلام کے میسج کو پڑھیں۔ اسی طریقے سے انہوں نے ایک بورڈ لگا کے رکھا ہے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے فلا یؤذی جارہ، اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے، خاموش ہے۔ کتنا پیارا میسج اور کتنا پیاری حدیث انہوں نے لگا کے رکھا ہے کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کی تکلیف نہ دے، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے جو مہمان ہیں ان مہمانوں کی مہمان نوازی کرے، ان کی عزت کرے، ان کی تکریم کرے، ان کا خیال رکھے۔ اسی طریقے سے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے، اور اگر اچھی بات نہیں کر سکتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ خاموش رہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے ایک بورڈ رکھا ہے، بہت ہی بہترین اور بہت پیارا بورڈ رکھا ہے جو ساری دنیا والوں کے لیے بہترین میسج دے گا، بہترین پیغام دے گا۔ وہ یہ کہ من لا یرحم لا
रहम, जो दुनिया वालों पर रहम नहीं करता है, अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स पर रहम नहीं करता। कितनी प्यारी हदीस है कि तुम लोगों के ऊपर रहम करोगे, अल्लाह तबारक व तआला तुम पर रहम करेगा, लेकिन जो लोगों पर रहम नहीं करता, अल्लाह तबारक व तआला उस पर रहम नहीं करता। इस हदीस को उन्होंने लगा कर रखा है स्टेडियम के अंदर, ताकि जाने वाले पढ़ें, इस्लाम के मैसेज को देखें, इस्लाम के पैगाम को समझने की कोशिश करें। इसी तरीके से इन्होंने एक बोर्ड लगा के रखा है कि कुल्लु मारूफिन सदक़तुन, कि हर भलाई का काम, हर अच्छाई का काम सदका है। जो भी भलाई का काम करेंगे वो सदका होगा, वो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ मकबूल होगा। गोया कि इन्होंने एक तरीके से इस्लाम के पैगाम को भी आम किया है, और इस्लाम के जो अहकामात है उन अहकामात को भी आम किया है, ताकि दुनिया वाले पढ़ें, दुनिया वाले समझें। क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर इस्लामोफोबिया फैला हुआ है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ तरह तरह की बातें की जाती है। आज कतर ने ये साबित करने की कोशिश की है, लोगों को ये मैसेज देने की कोशिश की है कि इस्लाम बहुत ही प्यारा मज़हब, बहुत ही अच्छा मज़हब, बहुत ही खूबसूरत पैगाम देने वाला मज़हब है। इसी तरीके से कतर के अंदर होने वाले वर्ल्ड कप के अंदर जो शुरुआत की गई, उस शुरुआत अल्लाह तबारक व तआला के कुरान से किया गया, अल्लाह तबारक व तआला के फरमान से किया गया, और तिलावत कुरान मजीद से इस खेल को शुरू किया गया, जो कि 100 सालों के अंदर कभी भी ऐसा नहीं हुआ। कभी भी किसी भी इवेंट्स में ऐसा नहीं हुआ कि कुरान मजीद की तिलावत से किसी भी खेल का शुरुआत किया गया हो। जबकि फीफा वर्ल्ड कप 2022 का जो शुरुआत हुआ वो कुरान मजीद की तिलावत से हुआ। जब लोगों ने एतराज़ किया, लोगों ने इस पर आवाज़ उठाई, तो वहाँ की हुकूमत ने कहा कि 28 दिन के खेल के लिए हम अपना मज़हब तब्दील नहीं कर सकते। हम एक इस्लामिक कंट्री हैं, और इस्लामिक कंट्री होने की वजह से जिस तरीके से हमारा पहले से चला आ रहा है कि किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले हम कुरान मजीद की तिलावत से उसका आगाज़ करते हैं, तो हम कुरान मजीद की तिलावत से ही शुरू करेंगे, हम ऐसे ही नहीं शुरू कर सकते। कितना प्यारा मैसेज उन लोगों ने दिया दुनिया वालों को, कि कहा कि कुरान मजीद की तिलावत से ही हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। इसी तरीके से इस प्रोग्राम के अंदर या इस खेल के अंदर फीफा वर्ल्ड कप 2022 के अंदर जहां मुख्तलिफ़ ज़ुबान बोलने वाले मुख्तलिफ़ जगहों से उलमाए किराम को बुलाया जा रहा है, वहीं पर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक, जिनके हाथों पर तकरीबन कई लाखों लोगों ने इस्लाम कबूल किया, वो भी इस वर्ल्ड कप के अंदर शामिल होंगे, और कुरान मजीद के पैगाम को, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को आम करेंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को आम करेंगे। वो ख़ुद आ चुके हैं और इस प्रोग्राम के अंदर शिरकत हो चुके हैं, और उनका पैगाम भी रहेगा, उनकी स्पीच भी रहेगी। उनको सुने और इस्तिफ़ादा हासिल करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि बार इलाही तुम मुसलमानों को क़ुव्वत अता फ़रमा, मुसलमानों को ताकत अता फ़रमा, मुसलमानों को ग़लबा अता फ़रमा। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन।